مسلسل 5ویں بار اگلے 5 سال کے لیے جے یو آئی کے امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ، مبارک ہو مولانا صاحب۔ بہت بہت مبارک ہو مولانا صاحب۔ اور وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے فرید بھی جب میں سیاست میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ داڑھی جو تھی یہ کالی تھی، تو سیاست میں ہی داڑھی سفید کر لی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا اعتماد جو ہے وہ بنایا ہے۔ ورکرز کو معلوم ہے کہ آنکھیں بند کر کے کس کو امیر منتخب کرنا ہے۔ بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا بھی اور اپنی جماعت کے کارکنوں کا بھی، کہ انہوں نے مجھے بلا مقابلہ امیر منتخب کیا ہے۔ بے شک مولانا صاحب، آپ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، محور ہیں پاکستان کی سیاست کے آپ۔ دیکھیں یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہیں، میں تو اپنے آپ کو سیاست کا طالب علم سمجھتا ہوں۔ باقی ساری زندگی اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے، اور آج تک پھر بھی اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھا ہے۔ مولانا صاحب، آپ تو کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں، آپ تو پاکستان کی سیاست کے اسکول کے پرنسپل ہیں، اور آپ کی کلاس میں سارے بچے بیٹھنے کے لیے آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو طالب علم ہے نا، ان کو تھوڑی سی اب دیکھو نا سختی دکھائی ہے تو خود ہی لائن میں لگ گئے، اب سارے باری باری کلاس روم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ اب پرنسپل نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سیاست بڑی گہری چیز ہے، جی سمجھ کسی وقت نہیں آتی۔ یہ جس مگرمچھ کے ڈر سے دریا میں اترتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے فضل سے اس مگرمچھ پہ سواری کی ہوئی۔ مگر مولانا صاحب، آپ تو خشکی کی سیاست کرتے ہیں، سمندری سیاست تو نہیں کرتے؟ یار کیسا کیسا جاہل آدمی آپ کے پروگرام میں۔ او میرے بھائی، یہ بھی ایک محاورہ ہے جو میں نے استعمال کیا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے متعلق تو امیتابھ بچن نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جہاں پہ مولانا کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے اب سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے آتے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا مولانا، یہ جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے۔ میاں نواز شریف صاحب سے آپ نے ذاتی عمرہ میں ملاقات کی ہے، کچھ اندر کی کہانی، کوئی اندر کا معاملہ، کیا بات چیت؟ اندر کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اچھا سب کچھ سامنے ہی لگا ہوا تھا۔ جی ہاں، اس میں ماشاءاللہ پلاؤ بھی تھا، بریانی بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے میاں صاحب کی محبت، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ہی مد نظر رکھتے ہوئے روش بھی بلوایا۔ اچھا چلے یوں کہہ لیں، کوئی اندر کی بات بتائیں۔ اندر کی بات بتا دیتے ہیں، ماشاءاللہ ساتھ پودینے کی چٹنی بھی تھی، اور میں حیران ہوا کہ میاں صاحب نے بتایا کہ میں اپنے ہر کھانے میں پودینے کی چٹنی ضرور استعمال کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ جناب، میں ترمیم کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں، میں نے جب کہا نا جی کہ پودینے کی چٹنی تو میں بھی استعمال کرتا ہوں، تو میاں صاحب کہنے لگے تھوڑی ترمیم کر لے، بیچ میں انار دانا بھی ڈال لیا کر۔ مولانا، میں ترمیم کی بات کر رہا ہوں، ترمیم کی، جس میں آپ مرکز نگاہ ہیں، دولہا ہیں۔ وہ بات، وہ کچھ اس طرح تھا، میں نے کہا کہ دیکھیں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں نا تو یہ لوگ حلوہ بنا لیتے ہیں کہ مولانا آ رہے ہیں، اس دفعہ جو سویٹ ڈش ہے نا وہ حلوے کے علاوہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، اور پھر میاں صاحب نے ساتھ پھرنی بھی بنائی ہوئی۔ اچھا، واہ 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 مولانا صاحب، پھرنی تے حلوہ مکس کر کے کھائیے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ آپ کے سیکورٹی گارڈ کدھر ہے؟
صاحب باہر ہیں وہ. بلائیے اور 10-12 بلائیے، چونکہ اس کو اٹھانا ذرا آسان کام نہیں ہے. کیوں مولانا صاحب ہمارا میں اٹھا کے اس کو باہر پھینک کے آئے. ناراض کیوں ہو وہ رہے یار پھر نہیں کبھی بیڑا غرق کر دیا اور حل میں کبھی ستیہ ناش کر دیا. مولانا صاحب آپ کو کسٹرڈ بھی پسند ہے؟ خبردار، اس کا نام بھی لے لو. جی حلال جی، حلال جی. حلال تو ہے مگر یہ انگریزوں کی ڈش ہے. مولانا صاحب اس کو چھوڑیں، آئینی ترمیم کی بات کریں، اس بارے میں کچھ بتائیں. بھائی دیکھیں، آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ آئینی ترمیم ضروری ہے، چونکہ جس آئین میں ہم ترمیم چاہ رہے ہیں وہ بھی ان کی سویٹ ڈش کی طرح ہی ہے. اچھا. اس میں بھی حلوہ بھی ہے اور پھرنی بھی ہے. او اچھا. علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے ہر چیز کو. تو بات یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب، محسن نقوی صاحب، ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے. اتنے عقل مند لوگ اگر کہہ رہے ہیں ایک بات کو تو لازماً اس بات میں وزن تو ہوگا. جی. تو ہم نے پھر توجہ دی. اچھا. ہم نے کہا دیکھیں، آپ لوگوں نے چونکہ ہماری طرف توجہ کی ہے اس لیے پھر ہم ترمیم کی طرف توجہ کر لیتے ہیں. واہ. تو وہ جب توجہ کی تو پتہ چلا کہ ترمیم ضروری ہے. مگر مولانا صاحب وہ جو آپ کی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس کا کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے انتہائی اہم مسئلہ پوچھا ہے، اس لیے یہ غور سے ذرا سنیے. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے رشتے بہت سے آتے ہیں مگر آپ کی شادی ایک سے ہی ہوتی ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے جس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ ذکر کبھی نہیں کرتے کہ میرا فلاں کا بھی رشتہ آیا تھا، میرے لیے فلاں کا بھی رشتہ آیا تھا، فلاں کا بھی رشتہ آیا تھا. اس طرح کے ذکر کرنے سے گھر خراب ہوتا ہے. اسی طرح اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارا جو موقف فائنل ہو گیا تو ہو گیا. اچھا. پھر باقی چیزوں کو بھول جائیے. یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں سے ملاقات ہوئی تھی، فلاں کی طرف گئے تھے، فلاں کی طرف سے آئے تھے. وہ سب کچھ ختم ہو گیا. جہاں شادی ہو گئی سو ہو گئی. یعنی پی ٹی آئی کو آپ بھول جائیں. یار یہ انتہائی نالائق آدمی ہے. اس کی ڈیوٹی ہے جی، اس کی ڈیوٹی ہے سوال کا. بھائی اتنی لمبی تفصیل بتائی ہے، اتنی اچھی مثال دے کے سمجھایا ہے، پھر پوچھ رہے ہیں کہ یعنی آپ پی ٹی آئی کو بھول جائے. مولانا آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں ان سے. وہ میرا دوست ملاقاتیں رہی ہے نا، اٹیچمنٹ تو نہیں سے ہو گئی. اب جدھر اٹیچمنٹ ہو گئی ہے ادھر کی بات کرو. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرل فرینڈز کو بھول جائیں، صرف بیوی کو یاد رکھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی ایک شرعی مثال دی ہے تو آپ کیوں غیر شرعی مثالیں دے کے تو بات کو خراب کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خیر خواہ نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے خیر خواہ ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مولانا جس طرح کی ترمیم چاہتے ہیں ویسے ہونی چاہیے. جی فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے مولانا صاحب کہ پی ٹی آئی اس وقت کھلنڈروں کے ہاتھ میں اور مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت اہم ہے. جی ہاں جی ہاں جی، یہ فواد بہت اچھا لڑکا ہے، انتہائی خوبصورت آدمی ہے. یہ تو جب پولیس کے آگے لگ کے بھاگا تھا آپ یقین مانے میں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کہہ رہا تھا یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ پکڑا نہ جائے، یا اللہ پکڑا نہ جائے، یا اللہ کہیں گر نہ جائے. کیونکہ اس طرح کا بندہ جب گر جائے نا اچھا تو پھر گر جاتا ہے.